اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ دوستوں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے کافر اور دوسرے لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے اگر تم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو گے تو تمہارا رزق کہاں سے آئے گا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کے بت اور ان کا کاروبار ہی ان کے رزق کا ذریعہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے سرداروں نے کہا اگر ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے تو ہماری تجارت اور کاروبار ختم ہو جائے گا۔ مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ہمارا رزق حاجیوں کی مہمان نوازی، تجارت اور بتوں کی پوجا سے ہی آتا ہے۔ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کھانے پینے سے کہاں سے ملے گا۔ یہ سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح کر دیا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے، نہ کہ کوئی کاروبار، نوکری یا انسان۔ رزق کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ کوئی بھی کمپنی، کاروبار یا انسان آپ کے رزق کا مالک نہیں، بلکہ اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے۔ محنت کے ساتھ بھروسہ ضروری ہے، ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن اصل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے احکام پر چلنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے سے رزق بھیجتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ، جھوٹ اور حرام کمائی سے دولت بڑھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حلال روزی کماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور اسے کامیاب کرتا ہے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ حلال کمائی پر زور دیتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور دولت سے نوازا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رزق کم ہے یا آپ کسی مشکل میں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت پر یقین رکھیں اور دعا کریں، کیونکہ رزق کی چابیاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے آزمائے۔